کے لفظ کو صراحتاً بیان کر کیا، مگر اس سے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. عقیدہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ وہب مجازی ہے، وہب حقیقی نہیں ہے. اور جہاں وہب مجازی ہوگی وہ بمانا توسل ہوگا. اس چیز کو یہ ایک اصول ہے، ہر چیز پہ آپ اس کا اطلاق کر سکتے ہیں. یہ بیٹے اللہ نبی وارث جب کہا تو جب ایک بات سمجھا دی، آپ ہزار چیزوں پر اس کا اطلاق کریں اور پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب اللہ نبی وارث کسی نے کہا تو اعتقاد اللہ کا وارث ہونا حقیقت کے معنی میں اور نبی کا وارث ہونا مجاز کے معنی، بڑی سیدھی بات ہو گئی. وہ توسل میں اور وہ توکل میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل میں دو فاعل بیان ہو جاتے ہیں، ایک ہی فعل اور دو فاعل بیان ہو جاتے ہیں، تو مگر حق ہر ایک کا جس جس معنی میں ہے وہ حق اس طرح رہنا چاہیے. وارث بمعنی مالک ہے، یہ ایک نقطہ سمجھ لیں. ایسے کلمات جو جن کا استعمال مجاز میں ہو اور مفہوم اس کا توسل ہو توکل نہ ہو، مگر ظاہر ان کا اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہو، ایسے کلمات کے عوام میں استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ اصولی چیزیں ان میں رکھ، اس پر ضد کرنا اڑنا اچھی بات نہیں ہے، یہ ہٹ درمی ہے. عقیدہ درست، ساری بات میں نے آپ کو سمجھا دی، مگر ایسے کلمات کا استعمال اور ایسے جملوں کا استعمال عوام میں کہ عوام کو اس فرق کا پتہ نہیں. جب آپ نے کہہ دیا کہ مجھے داتا صاحب نے یہ دیا، یہ بیٹا اب داتا صاحب نے عطا کیا، تو عوام کو تو اب اس فرق کا علم نہیں ہے کہ یہ داتا صاحب نے دیا بمعنی توسل ہے اور مجاز میں ہے یہ جملہ، یہ حقیقت. عوام کو تو پتہ نہیں. عوام کے اندر یہاں سے اعتقاد میں پھر افراد پیدا ہو جاتا ہے. لہذا اگر توسل کو بھی بطور مجاز کے کہنے کے بطور حقیقت کے استعمال کیا جائے، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا، توسل بھی بطور حقیقت کے استعمال ہو تو یہ اتنی نکھری ہوئی بات ہے کہ اس میں اشکال پیدا نہیں ہوتا، افراد کے امکان پیدا نہیں ہوتے. لہذا محض اس بات پہ کہ اس میں دوسرے فریق سے ایک اختلاف ہے علمی اور مناظرے ہوتے رہے ہیں، لہذا اس جملے کے اور اس انداز گفتگو کے بیان سے اگر اجتناب کریں گے تو اس کا جو زور دینا وہ سچا ثابت ہو جائے گا. یہ چیزیں اپنے سچے اور جھوٹے ہونے سے بدرجہ بہتر ہے عقیدے کی عظمت اور سچائی. تو جس میں عقیدے میں مغالطہ پیدا ہونے کا احتمال ہو اس کے استعمال سے بچنا چاہیے. عقیدے کی بات آپ کو سمجھا دی، وہ جائز ہے، اہل علم میں آپ کر سکتے ہیں. مجاز کے استعمال کی کوئی لمیٹیشن بھی ہے یا جہاں مرضی مجاز استعمال کر کے؟ لمیٹیشنز ہیں وہ یہ آپ کو میرا خیال ہے یہ موضوع توسل میں آگے آئے گا تو اس میں بیان کروں گا. یہ نوٹ کر لیں سوال اپنا، یہ نوٹ کر لیں چونکہ اس میں اتنی چیزیں ان میں رکھ لیں. ایک اصولاً کہ ایسے چیزیں اعمال ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جن کی بعض چیزیں وہ ہیں جن کی نسبت میں مجاز کی اجازت نہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کا اطلاق مجاز میں بھی ہے اور حقیقت میں بھی ہے. سو وہ جن میں یہ تفریق نہیں ان میں مجاز کا استعمال جائز نہیں. وہ الوہیت، معبودیت، یہ وہ ہیں جن میں مجاز جائز نہیں. ربوبیت میں جائز ہے، الوہیت میں نہیں، معبودیت نہیں، ربوبیت میں ہے. یہ لمیٹیشن سمجھا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ایک ہی آیت میں دو اللہ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، ایک صفت الوہیت اور دوسری صفت ربوبیت. الوہیت میں مجاز جائز نہیں، ربوبیت میں مجاز ہے. تو مربی کو بھی، والدین کو بھی، بادشاہ کو بھی رب کہا قرآن مجید میں. جب الحمدللہ رب العالمین میں الوہیت میں حقیقت اور مجاز کی تقسیم جائز، یعنی بھئی یہ مجازی الہ ہے اور یہ حقیقی الہ اور معبود ہے، یہ جائز نہیں، مگر ربوبیت میں ہے. اب الرحمن الرحیم، رحیم ایک ایسا ہے کہ جو اللہ اور خدا اور غیر خدا دونوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. اس کے معنی الگ الگ حسب حال ہوں گے، مگر رحمان کا اطلاق صرف اللہ کے لیے اور غیر خدا کے لیے نہیں. پھر مالکی یوم الدین، مالکیت میں حقیقت بھی ہے اور مجاز بھی ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت میں مجاز اور حقیقت کی تقسیم ناجائز ہے، استعانت میں جائز ہے. تو یہ جو اب اتنی مثال آگے پھر
اہدنا الصراط المستقیم ہدایت، اس میں حقیقت اور مجاز کی تقسیم ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو مثال دے دی سورہ فاتحہ سے، اس سے تعین کا ایک اصول جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ وہ اصول، وہ صفت باری تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ کا خاصہ ہو، جو اللہ کا خاصہ ہو، اور وہ صفت انسان کو اس کے حسب حال بھی عطا نہ کی گئی، اس میں مجاز نہیں ہوتا، اس کا اطلاق اور استعمال حقیقت کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ اور وہ صفات جو اللہ کی بھی ہیں اور اللہ نے مخلوق کو بھی عطا کی ہیں، ان صفات مشترکہ کا جب بیان ہوگا تو اس میں حقیقت اور مجاز کا فرق رکھ، مثلا دینا لینا، اس میں مجاز اور حقیقت ہے۔ مارنا جلانا مجاز اور حقیقت، بھئی